اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. جب سب کچھ قرآن حدیث میں ہے تو اماموں کی تقلید کیوں ہے؟ بھائیو، میں نے یہی کہا کہ سب کچھ قرآن حدیث میں ہے، لیکن سمجھیں گے کس سے؟ سمجھیں گے پیغمبر کے صحابہ سے. صحابہ کا شاگرد امام ابو حنیفہ ہے، اس نے ہمیں بات بتا دی. جیسے حضور کا فرمان حضور کا شاگرد صحابی سناتا ہے، ویسے صحابہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد سناتا ہے. حضور کا فرمان حضور کا شاگرد بتا رہا ہے، صحابہ کا فرمان صحابہ کا شاگرد بتا رہا ہے. اس بنیاد پہ ہم نے ائمہ کرام کے مہارت کے طور پہ ان کی بات کو مانا ہے. اور میرے بھائی، مانتا تو بھی قرآن حدیث نہیں ہے، زیادہ جرت نہ کر، میں تیرے اندر کو جانتا ہوں. بتاؤں اگر تم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے نا تو تمہارے مولوی کتابیں نہ لکھتے. تمہارے مولوی ایک کتاب بھی نہ لکھتے. تھوڑے مولویاں تو کتاباں دے ڈھیر لکھ دیتے ہیں. کیوں لکھے ہیں تمہارے مولویوں نے کتابیں؟ ہاں قرآن حدیث سمجھائی ہے. تو میں نے کہا آج کا مولوی قرآن حدیث سمجھائے تو ٹھیک ہے، صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ سمجھائے تو ناجائز ہو جاتا ہے؟ دماغ خراب ہے تیرا. عقل کو سامنے رکھ کے بات کرے. صحابہ کا شاگرد لکھا کے سمجھا دے، اجی نہیں مننا قرآن حدیث، تے تیرا مولوی لکھ کے آپ کے مسائل ان کا حل مولانا مبشر صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. مولانا روپڑی صاحب لکھ کے دے دے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑا گزارا کر. اگر سچا اہل حدیث بھائی تو میرا ہے، میں تجھے کو کافر مشرک نہیں کہہ رہا، تجھے گالی نہیں دے رہا. اگر تو سچا میرا اہل حدیث بھائی ہے نا تو پھر اپنے مولوی صاحب سے کہہ کہ مولوی صاحب صرف قرآن کا ترجمہ لکھ کے دو، صرف حدیث کا ترجمہ لکھ کے دو، باقی ساری کتابیں الماری میں رکھ دو. اگر تم سچے ہو. اگر تیرے مولانا صاحب، میں تو بڑی عزت سے نام لیتا ہوں، میں گالیاں نہیں دیتا، وہ تیرا ظرف ہے. اگر تیرے حضرت مولانا صاحب کتاب لکھتے ہیں اور تو بڑے شوق سے پڑھتا ہے تو پھر گلہ احناف پہ نہ کر کے امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے، بلکہ تجھے زیادہ ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ او حنفیو، تم تو بہت اچھے ہو، صحابہ کے شاگرد کی تو مان رہے ہو، اسی تے 1400 سال دے مولوی دی مان رہے ہیں، 14 سال بعد کسے مولوی دی مان کے بیٹھے ہیں. تھوڑا سا تو گزارا کر دو. چلیں لے ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع نہیں کیا. منع کیا تو دکھاؤ. بیٹا میں تیری یہ شاطرانہ چال جانتا ہوں. حضور پاک نے رفع الیدین کا حکم بھی نہیں دیا، حکم دیا ہے تو دکھاؤ. ایک بات تو نے کی، ایک میں نے کہا. کہتے ہیں منع نہیں کیا، میں کہتا ہوں حکم نہیں دیا. تو کیا کرے گا؟ اس دھرتی پہ تو مجھے ایک روایت دکھا دے جس میں حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، میں حکم دے رہا ہوں رفع الیدین کرو. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حکم نہیں کیتا لیکن خود کیتا تا ہے. میں کہ جی منع نہیں کیتا، خود چھوڑاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو حکم نہیں کیا تو ہے. میں نے کہا اگر منع نہیں کیا تو چھوڑا تو ہے. اور میں تجھے منع بھی دکھا دوں، تیرا منہ مانگا شوق پورا کر رہا ہوں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ 180، قدیمی کتب خانہ کراچی، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے خرج علینا رسول اللہ وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم اکیلی نمازیں پڑھ رہے تھے. حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اوے میں تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ حضور کے لفظ میرے نہیں ہیں. مالی اراکم رافعی ایدیکم، تم رفع یدین کر رہے ہو کأنہا، گویا اذناب خیل، یہ گھوڑوں کے دم ہیں، شمسن، شریر گھوڑے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. صحیح مسلم نہ ہو، جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو، کتاب الصلاۃ نہ ہو، صحیح روایت نہ ہو، میری سزا گولی ہے. لیکن حدیث ہو صحیح ہو، پیغمبر کا صحابی جابر ابن سمرہ راوی ہو تو پھر ماننا. اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ امام نووی نے فرمایا تھا یہ روایت تو سلام والے رفع الیدین پہ ہے. میں نے کہا
तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह रसूल की मानेंगे, किसी और की नहीं। इमाम नबवी अल्लाह अल्लाह का रसूल है। अल मुतवफ़्फ़ा 776 हिजरी बात करते हो। इमाम नबवी रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के पूरे 600 साल बाद आने वाले एक मौलवी की बात तुमने मान ली। रसूलुल्लाह ने तो लफ्ज यहां सलाम का नहीं दिया, यहां सलाम वाली रिवायत दूसरी है, मुकम्मल नमाज वाली रिवायत अलग है। अच्छा, बात माननी थी इमाम नबवी की, तो इमाम नबवी ने तो सहाबा को देखा भी नहीं है। जिसने देखा है वो पैगंबर का सहाबा का शागिर्द अबू हनीफा है, उसकी मान लेते। अगर उम्मती की माननी थी उसकी मान लेते। थोड़ा सा गुजारा मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने इसी जगह पे लिखा है, रवाहु मुस्लिम व युफीदुन नस्ख। मेरे दोस्तों, इसलिए मना वाला जुमला कम अज कम मुझे ना कहना। पीएचडी इन अरेबिक लैंग्वेज, इनका एक मुनाज़रा आया था मुझसे 2014 में गुफ्तगू करने। आप यूट्यूब पे लिखे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी तर्क रफ़ हिदायत मुनाज़रा, आपको आगे मिलेगा। 1 घंटे से ज़ायद वो मेरे सामने यूं तड़पता रहा बेचारा, इस हदीस का वो जवाब ना दे सका। मुझे कहता था इसका तर्जमा हाथ हिलाओ। मैंने कहा एक मिनट, राफ़िई ऐदीकुम, अब तर्जमा कर रफ़ा यदैन। नहीं करता तो मैंने पेन निकाला, मैंने कहा अब कर दे। करता तो फंसता। जिधर देखता हूं उधर मौत ही मौत है। ठीक है यार, लोग तो कहते हैं ना उधर तू ही तू है। मैं तुम्हें इश्क नहीं मोहब्बत नहीं, मैं तुम्हें मसला समझा रहा हूं। तो जिधर देखता हूं उधर मौत ही मौत है, तो क्या तर्जमा कर दो। 1 घंटे के बाद कहा जी कल आऊंगा। मैंने कहा बड़े अकल बांधो, कयामत को भी कल कयामत कहते हैं, उससे पहले तूने नहीं आना, और वो वाकई नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा गुजारा, इस जैसे अड़ंगी वाले सवाल मुझसे न लिखना। मैं तुम्हारे घर से आया हूं, अंदर को जान के आया हूं, बाईपास से नहीं आया, अंडरपास से आया हूं।